السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنی کم علمی اور کم فہمی کے اعتراف کے ساتھ میں محترم اسکول پرنسپل اور اسکول اونر کی خدمت میں صرف دو گزارشات کرنا چاہوں گا کہ ہمیں ونٹر ویکیشن کے ان مختصر سے لمحات میں اور مختصر سے وقت میں ہمیں دو کام ضرور کرنے چاہیے۔ سب سے پہلا کرنے کا کام تو یہ ضرور ہمیں کر لینا چاہیے کہ آپ ایجوکیشن کے بارے میں ایز اے اسکول ہیڈ اور اسکول اونر ہمیں اب ایجوکیشن کے بارے میں اپنے ویژن کو ریوزٹ کرنا چاہیے اور ویژن کو ریوائز کرنا چاہیے۔ دیکھیے یہ ویژن کیسا ہونا چاہیے اور ہمیں کن خطوط پر استوار کرنا چاہیے، اس کا فیصلہ تو آپ نے بہرحال خود کرنا ہے، لیکن میں یہاں سر دست آپ کو صرف ویژن کی جو ڈیفینیشن ہے، جو تعریف ہے، وہ میں چاہوں گا کہ میں آپ کے گوش گزار کر دوں۔ کہتے ہیں کہ ویژن کیا ہوتا ہے؟ دا اسٹیٹ آف بینگ ایبل ٹو سی، دا ایبلٹی آف بینگ ایبل ٹو سی، یعنی آپ کچھ دیکھ سکیں، آپ کی جو بصیرت ہے اس بصیرت سے مراد ہم لیتے ہیں کہ جی یہ ویژن ہے۔ اور کہتے ہیں جی تھنک اباؤٹ اینڈ پلان اباؤٹ دا فیوچر ود این امیجنیشن اینڈ وزڈم، یعنی آپ پوری دانائی کے ساتھ اور پوری حکمت کے ساتھ آپ کو کچھ سوچ و بچار کرنے کی صلاحیت آپ رکھیں اور آپ اسی طرح سے کچھ پلان کر سکیں۔ اور آپ نے دیکھنا کہاں ہے؟ ایز اے اسکول ہیڈ اینڈ اسکول اونر جو ہے وہ آپ نے فیوچر میں دیکھنا ہے۔ یہ فیوچر میں دیکھنے کی اللہ کی توفیق کے ساتھ جو صلاحیت ہے، اس کو ہم ویژن سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو دیکھیے جو اسکول ہیڈز ہیں، جو اسکول اونرز ہیں، ان کے ویژن کا یقیناً نسلوں پر جو ہے وہ ان کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہم جب بھی ہمارے پاس وقت ہو، تعطیلات میں خاص طور پہ ہم کچھ وقت نکالیں اور ہم اپنے ویژن کو جو ہے وہ ہم بار بار یعنی ہم اس کو ریوزٹ کرتے رہیں اور ہم اس کے بارے میں اس کو دیکھتے رہیں۔ دیکھیے یہ ویژن ہی تھا قائد اور اقبال نے کن حالات میں اور کن نامساعد یعنی کنڈیشن میں ایک خطہ ارضی جو ہے وہ کلمے کی بنیاد پر وہ حاصل کرنے میں الحمدللہ کامیاب ہو گئے۔ اور یہ ویژن ہی تھا جو ہندو اساتذہ نے نئی نسلوں کے ذہنوں میں گھولا اور انہوں نے اس کی بنیاد پر کچھ پلاننگ کی اور ایک ملک کے دو ٹکڑے کر دیے۔ تو ایک کام تو ہمیں اس میں یہ ضرور کر لینا چاہیے اسکول ہیڈ اور اونر ہونے کی حیثیت سے، اور دوسرا کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم ان تعطیلات میں عام طور پر اپنے اسکول کے جو ہارڈ ویئر ہے، جو بلڈنگز ہیں اور جو ٹینجیبل ایسٹس ہیں اور جو پراپرٹی ہے اس کی جو مرمت ہے، اس کی جو ریپیئرنگ ہے، اس پر بہت زیادہ ہم کام کرتے ہیں۔ یہ بھی ہمیں کرنا چاہیے اور یہ ہم کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے اسکول کے جو انٹینجیبل پراپرٹی ہے، جو انٹلیکچول ایسٹس ہیں، فزیکل ایسٹس کے ساتھ ساتھ جو اپنے اسکول کے انٹلیکچول جو ایسٹس ہیں، جو اپنے اسکول کا اصل سافٹ ویئر ہے، ہمیں اس کو بھی ریفریش کرنا چاہیے، ہمیں اس کو ڈیولپمنٹ کے لیے بھی، ان کے ڈیولپمنٹ کے لیے بھی کام کرنا چاہیے۔ اور آپ یہ ذہن میں رکھیے، دیکھیے کہ اسکول کا اور ایک تعلیمی ادارے کا، ایک کالج کا جو انٹلیکچول ایسٹ ہے، جو اصل یعنی انٹینجیبل جو پراپرٹی ہیں اور جو انٹلیکچول ایسٹس ہیں اور جو اصل سافٹ ویئر ہیں، وہ اسکول کے اساتذہ کرام ہیں۔ آپ اگر اپنے ادارے کو فیوچرسٹک بنانا چاہتے ہیں اور اگر آپ یہ جو ٹرم سنتے ہیں اور ان کے بارے میں بہت ساری ٹریننگ ہو رہی ہیں کہ اسکول میں جو لیٹسٹ ٹرینڈز ان ایجوکیشن ہیں اور اسی طرح سے فیوچر جو ٹرینڈز ان ایجوکیشن اینڈ ماڈرن اسکولنگ سسٹم جو ہے وہ کیسے قائم ہونا چاہیے، تو اگر آپ اپنے اسکول کو فیوچرسٹک بنانا چاہتے ہیں تو آپ اپنے اسکول کے اساتذہ کو فیوچرسٹک بنائیے، ان کے لیے کچھ ٹریننگز کا انتظام کیجیے ان تعطیلات کے مختصر سے لمحات میں، مختصر سے اوقات میں۔ تو دیکھیے آپ کے اساتذہ کو بہرحال اساتذہ کرام جو ہیں ان کی کمیونیکیشن سکلز میں پرابلم ہو سکتی ہے اور ان کو ایس ایل او بیس جو کریکولم اس وقت جو ملک میں رائج ہے، جو متعارف کروایا گیا ہے، اس کو سمجھنے میں، اس کو کمیونیکیٹ کرنے میں پرابلمز ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح سے ٹیچرز جو ہیں آپ کے اسکول کے اساتذہ کرام جو ہیں ان کی اسیسمنٹ ایویلیویشن سکلز میں ان کو ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہو سکتی ہے، اور اسی طرح سے ان کو بہت سارے معاملات میں خاص طور پہ جو ٹیکسانومیز آف لرننگ ہے، اس میں ان کو ٹریننگ کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ تو آپ ان ونٹر ویکیشن میں خاص طور پہ اپنے اساتذہ کرام کی ٹریننگز کا انتظام کیجیے، اور یہ ٹریننگ میں آخری بات یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ٹریننگ ٹیلرڈ ہونی چاہیے، یعنی یہ ریڈی میڈ جو ٹریننگز ہیں کہ کسی پبلشر نے انتظام کیا اور اس میں پورے شہر کے لیے، پورے ضلع کے لیے ایک ہی دوائی سب کو تقسیم کر دی، ایک ہی نسخہ سب کے لیے تجویز کر دیا ایک ہی ٹاپک پہ، یہ بھی مفید ہیں، یہ بھی بہتر ہیں، ان سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے، لیکن آپ کے اپنے ادارے کے کیا ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے اور اپنے اساتذہ کرام کو کن کن ایریاز میں آپ نے مزید ڈیولپ کرنا ہے، یہ آپ نے غور کرنا ہے، اور آپ ٹیلرڈ میڈ جس کو ہم کہتے ہیں، ٹیلر میڈ جو ہے وہ آپ یعنی اپنے ادارے کے لیے کچھ اسٹرکچر کیجیے، کچھ ٹریننگز کا انتظام کیجیے۔ یاد رکھیے اگر آپ اپنے ادارے کے اساتذہ کو پروفیشنلی اگر آپ ڈیولپ نہیں کریں گے اور خاص طور پہ تعطیلات میں اگر آپ اس کے اوپر کچھ ورک نہیں کریں گے تو آپ کے ادارے کی ترقی کا جو خواب ہے
وہ بہرحال اس کا شرمندہ تعبیر ہونا مشکل ہو جائے گا، وہ اتنا آسان نہیں رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔